ویلکم بیک۔ عمران خان صاحب اپنے تمام ہی سیاسی فیصلوں میں جو انہوں نے فیصلے کیے اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی، چاہے وہ اسمبلی سے استعفوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہو یا عوامی احتجاج ہو لانگ مارچ کی شکل میں، انہیں بھرپور کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ دوسری طرف پی ڈی ایم حکومت ہے جس کے دعوے تو مہنگائی ختم کرنے کے تھے، لیکن آدھی مدت اس کی گزر گئی ہے، لیکن وہ بھی اپنی وعدوں میں اپنے دعووں میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب جب یہ آدھا وقت پورا کر چکی ہے پی ڈی ایم حکومت، تو کیا اب بھی اگر الیکشن کے انعقاد کا اعلان کیا جائے تو وہ اسمبلی تحلیل سے پہلے ممکن ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ جو صورتحال ہے، جو اقتدار کی اس وقت ترتیب ہے، جس طرح سے پارٹیوں کو جو کچھ ملا ہوا ہے، اسی پر گزارا کرنا پڑے گا یا اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، سینئر رضاکار۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بھٹی صاحب، اب پی ڈی ایم حکومت اپنے 9 ماہ مکمل کر چکی ہے، اب اتنا ہی وقت آگے باقی بچا ہے۔ اب اگر کوئی الیکشن کی موو بنتی بھی ہے تو اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے کیا یہ معاملہ ممکن ہے؟ اب قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جلدی الیکشن ہو بھی سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 ماہ مکمل کر چکی ہے تو اب تو کارکردگی کو باہر آ جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا دلچسپ کہا کہ عمران خان صاحب اپنا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے یا ان کو توسیع دینا چاہتے تھے، سابقہ آرمی چیف کو ڈی جی آئی لگانے پہ وہ ناکام ہوئے، الیکشن کرانے پہ وہ ناکام ہوئے، لانگ مارچ ان کا ناکام ہوا، اور اس کے علاوہ وہ یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل اسمبلیوں کی تحلیل پہ ناکام ہوئے، شہباز شریف کو وہ چاہتے تھے کہ یہ نہ آئیں، تو اس ساری ناکام ہوئے۔ پی ڈی ایم دوسری طرف دیکھیں، پی ڈی ایم نے آرمی چیف عمران خان صاحب کا نہیں لگنے دیا۔ نمبر 2، شہباز، مریم، حمزہ بری ہو گئے، اسحاق ڈار واپس آ گئے، سلمان شہباز واپس آ گئے، زرداری صاحب اور وہ سارے 14 جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، 27 کلومیٹر کی حکومت بن گئی، نامکمل اسمبلی سے، ادھوری اسمبلی سے نئے بی وی ایم ختم ہو گیا۔ یعنی بظاہر دیکھیں پی ڈی ایم کامیاب اور عمران خان ناکام، لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ کہیں کی نہیں آج پی ڈی ایم کوئی اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ الیکشن ان کی چھیڑ بن گئی ہے۔ اور دوسری بات ہے، ان ساروں کا حال دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کراچی، حیدرآباد کے الیکشن، بلدیاتی انتخابات جو روح ہوتی ہیں ایک جمہوریت کی، وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے یا اسپیشلی شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ نون، یہ بھاگ گئے ہیں بلدیاتی انتخابات اسلام آباد سے۔ اور اس سے بھی بڑی ان کے پسندیدہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے آخری نوٹس دیا ہے ان کو، مسلم لیگ نون کو، اور کہا ہے کہ آپ اگر پارٹی اپنے میں الیکشن نہیں کروا سکتے تو آپ اس کے علاوہ آپ نے خاک کرنا ہے۔ اور ثوابدیدی اختیارات بادشاہ سلامت نواز شریف صاحب نے چھوٹے بادشاہ ولی عہد کو، شہباز شریف صاحب کو معزول کرتے ہوئے مریم نواز کو جو ولی عہد مقرر کیا، وہ بھی ثوابدیدی اختیارات، وہ بھی پارٹی کے کوئی الیکشن نہیں ہوئے، ڈرامہ تک نہیں ہوا، اور یوم تاسیس ان کا کینسل ہو گیا۔ اور اس کے بعد حسن مرتضیٰ جو پنجاب کے پیپلز پارٹی کے، وہ بولے کہ شریفوں کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے لیے صرف شریف ہی ملتے ہیں، یعنی اقتدار میں ہوں تو یہاں ہوتے ہیں، اقتدار سے باہر ہوں تو وہاں باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد رہے کہ حسن مرتضیٰ صاحب زرداری صاحب کے امیدوار تھے کہ کوئی فارمولہ کامیاب ہو گیا پنجاب میں تو یہ بنیں گے۔ اور سعد رفیق صاحب کی تقریر بھی آج کل کلپ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو فیصلے کرتا ہے پارٹی میں، کیا وہ عقل کل ہوتا ہے؟ 60 سال کا کہتا ہے میں ہو گیا ہوں، اب اپنی پارٹیوں میں، ہماری پارٹیوں میں کوئی جمہوریت ہی لے آؤ، الیکشن کروا دو۔ تو یہ تو سچویشن ہے اس وقت ان کی الیکشن سے۔ اور یہ اب صورتحال کیا ہے؟ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ملک کا، معیشت کا، 24 کروڑ عوام کا۔ اب جہاں آج میں لاہور میں بیٹھا ہوں، لاہور میں جو حال چل رہا ہے، فارمولے پہ فارمولہ چل رہا ہے، زرداری صاحب کا فارمولہ، شجاعت صاحب کا فارمولہ، ایک نئے چودھری سرور صاحب، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان بھٹی صاحب، میں اس پر آپ سے سوال بھی کر لیتا ہوں، وہ یہ کہ اب تک عمران خان صاحب اپنے تمام سیاسی فیصلوں میں ناکام رہے، کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی، جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے نہیں ہوا۔ آگے آنے والی صورتحال میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں، فارمولے چل رہے ہیں، جنوبی پنجاب
اس فارمولے کا حصہ ہے، کراچی اس فارمولے کا حصہ ہے، بلوچستان اس فارمولے کا حصہ ہے، سینٹرل پنجاب میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں کچھ. تو یہ جو فارمولے لگائے جا رہے ہیں، تو ان فارمولوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی 9 مہینے کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کیا یقینی ہوگا کہ الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان اس میں جیت بھی جائیں گے؟ کیونکہ یہ تو جوڑ توڑ سے حکومتیں بن رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں، اگلا الیکشن بھی مینیج ہو سکتا ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اگلا الیکشن کوئی مینیج ہوگا. اس سے پہلے مینجمنٹ بہت ساری متوقع ہے یا لگ رہا ہے ایسا. عمران خان صاحب اگر آج فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں تو عمران خان جیت سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب بہت گھیرے میں ہیں اس وقت. ایک تو گھیرا کیا ہے ان کے کیسز کا ہے. فار ایگزامپل سیتا وائٹ، میں تو اس حوالے سے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اتنا بلو دا بیلٹ یعنی سیاست آ گئی. سیتا وائٹ کیس ہے، اس میں نائلی ان کی لگ رہی ہے. اس کے علاوہ توشہ خانہ ریفرنس میں ان کو سزا اور وہ بھی سامنے آ رہا ہے. ان کی پارٹی ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کاف لیگ اور بہت سارا ایک فارورڈ بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس وقت کی سچویشن ہے. اس لیے اس سے پہلے عمران خان صاحب کس طرح الیکشن میں جاتے ہیں، کیا لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی مسلم لیگ نون کو؟ مطلب اگر نواز شریف نائل اور سزا یافتہ تو عمران خان نااہل اور سزا یافتہ. کیا اگر عمران خان اہل اور باہر تو نواز شریف اہل اور باہر؟ تو الیکشن تک پہنچتے پہنچتے مجھے بہت ساری چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں. الیکشن میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی مینجمنٹ ہونے کا خطرہ ہے یا ہوگی. باقی 19-20 جو ہمارے جیسے ملکوں میں الیکشن میں ہوتا ہے وہ تو ضرور ہوگا. یعنی عوامی رائے جس کا اس وقت اظہار کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ اس کے ساتھ موجود ہے، اس کو عوام بیک کر رہی ہے، یہ فنامنا تو ضرور ہو سکتا ہے. لیکن الیکشن جس طرح سے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، الیکشن تک پہنچتے پہنچتے اس میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. عمران خان صاحب کی اہلیت کی تو آپ نے بات کر ہی لی، لیکن یہ چیز جس پر اس کا اب تکیہ ہے، آخری پلر اس کے لیے ہے جس سے وہ سارا لیے کھڑے ہیں، یہ بھی کوئی بہت مضبوط پلر نہیں ہے. جی، کون سا پلر؟ عوام کی مقبولیت، جس طرح سے چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. نہیں، دو چیزیں بھائی جان ہوتی ہیں اس ملک میں. ایک تو ہوتی ہے مقبولیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت. مقبولیت کی تو وہ انتہا پر ہیں، قبولیت کی وہ بہت مائنس میں ہیں. اب عمران خان صاحب کے پاس پھر بھی میں تو آج جو حال ملک کا ہو چکا ہے، قوم کا ہو چکا ہے اور جو پی ڈی ایم کا ہو چکا ہے، عمران خان صاحب سے میں تو یہی درخواست کروں گا کہ اب جو انہوں نے ایک آخری بات کی ہے کہ اگر پرویز الہی یا اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے یا کچھ ایسا نہیں ہوتا تو وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے کے پی کے توڑ کے پنجاب سے. یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا. قومی اسمبلی سے جس طرح وہ نکلے ہیں، اس کے بعد جس طرح ای وی ایم اور نیب انہوں نے ختم کیا، چیئرمین نیب لگایا، 2 ممبران الیکشن کمیشن لگائے، اگر ادھر سے وہ نکل گئے اور اگر حکومت آ گئی مسلم لیگ نون کی یا وہ مینیج کر گئے تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی منافع کا سودا نہیں ہوگا. اور دوسرا، عمران خان صاحب اس وقت